بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد لقمان رضا اور پروگرام شان رمضان کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور امید ہے کہ اس سے پہلے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اسی حوالے سے آگے بھی انشاءاللہ آپ تک ہم معلومات سے بھرپور ویڈیوز پہنچاتے رہیں گے۔ آج 27 رمضان المبارک کے حوالے سے، چونکہ 27 رمضان المبارک ہی وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن پاکستان کا قیام عمل میں آیا، یعنی 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر یہ پاکستان کے قیام کا دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پاکستانی مسلمانوں کو اس دن آزادی عطا فرمائی، اس دن اپنا علیحدہ وطن عطا فرمایا، جو کہ نزول قرآن کی رات اور پھر لیلۃ القدر کی رات اور 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ مملکت خداداد، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص انعام اور خصوصی عطیہ ہے ہمارے لیے۔ یہ محض اتفاقاً وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ایک حسن انتظام سے ہمیں عطا کیا گیا، اور پھر خود پاکستان وہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر پوری دنیا میں مدینہ طیبہ کے بعد دوسرے نمبر پر یہ اس اسلامی نظریے اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ سب سے پہلی ریاست جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی، جو اسلام کے مکمل تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتی تھی، وہ میرے آپ کے ہم سب کے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ ہے، یعنی جس کے آپ خود پہلے سربراہ تھے۔ تو اس مدینہ منورہ پہلی اسلامی ریاست کے بعد جو اسلام کے نظریے پر جو ملک وجود میں آیا وہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ملک پاکستان کے لفظ پر غور کیجئے، اس کو اگر عربی میں اس کا ترجمہ کریں، اس کا معنی ہے پاک جگہ۔ پاکستان پاک جگہ، آپ پاک جگہ یا پاکستان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ مدینہ کا معنی جگہ، شہر، علاقہ، اور طیبہ کا معنی پاک۔ تو پاک جگہ پاکستان ہے، اور عربی میں کنورٹ کریں تو مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ کو اردو میں کنورٹ کریں تو وہ پاکستان بنتا ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا انعام بھی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی نظر رحمت سے اور مدینہ طیبہ سے اس کو خاص نسبت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ پھر پاکستان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات اس کے وجود میں آنے کا ریڈیو پاکستان سے یہ اعلان بھی ہوا۔ یعنی یہ اسی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والی اور ہزار مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر میں وجود میں آیا، اور 27 رمضان المبارک کے دن وجود میں آیا، اور جو آخری عشرہ رمضان ہے اس میں وجود میں آیا، رمضان المبارک میں پاکستان بنا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اس خوبصورت ماہ محترم میں پاکستان ہمارے لیے ہمیں عطا فرمایا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور عطیہ کے بعد، پیارے آقا کی نظر رحمت کے بعد، اس میں اولیاء کرام، علماء کرام، ہمارے جو اکابرین ملت ہیں، انہوں نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ حتیٰ کہ آپ اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول تو پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظاہری عہد مبارک اور آپ کی رسالت اور بعثت کی خبریں اس ہندوستان تک پہنچ چکی تھیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خصوصاً خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں صحابہ کرام ان علاقوں میں آتے تھے، کچھ تجارت کی غرض سے آئے، کچھ لشکر، یہ ایک لشکر کی شکل میں بھی کچھ دستے یہاں پر آتے رہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر آگے دیگر خلفائے راشدین کے دور اقدس میں، پھر بعد کے اسلامی ادوار میں یہاں پر مسلمان تاجر بھی آتے رہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور مسلمان تاجر وہ یہاں آئے، انہوں نے اسلام کی روشنی یہاں پر پھیلائی۔
پھر محمد بن قاسم یہاں پر آئے 712 عیسوی میں، انہوں نے یہاں پر اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا، یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کرنے والے اور دیگر رسومات میں جکڑے ہوئے تھے، جو خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، برہمن، ویش، کھشتری، شودر، کوئی اعلیٰ کوئی ادنا، اس طرح کے خاندانوں میں بٹے ہوئے، ذات پات میں بٹے ہوئے کہ جہاں شودر کو بالکل ناپاک اور پلید سمجھا جاتا تھا، اس کو انسانی حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے، جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ تو جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر مسلمان تاجرین اور پھر خصوصاً ان کے بعد مسلمان بزرگان دین جب یہاں تشریف لائے تو ان کے اخلاق اور کردار سے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے گئے، اور ان کی محبت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار کو وہ اپناتے گئے۔ اور خصوصاً اگر میں بات کروں حضور سیدنا داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہاں تشریف لائے، پھر حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، آپ نے 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر لوگوں کو مسلمان کیا، اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا۔ پھر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں پر اسلام کو پھیلایا، حتیٰ کہ آپ کے دور میں وہ جو دین الہی اور وہ اسلام کو معاذ اللہ بدنام کرنے کی اور ختم کرنے کی ایک سازش تیار کی گئی اکبر بادشاہ کے ذریعے سے، اس فتنے کو بھی آپ نے رد کر دیا، بالکل ختم فرمایا۔ اور پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آباء و اجداد تھے وہ آپ ہی کے در دولت سے فیض یافتہ تھے، یعنی مریدین میں بھی شامل تھے، آپ کے وہ سٹوڈنٹس میں یوں سمجھ لیجئے کہ شامل تھے۔ اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دیگر اولیاء کرام ہر جگہ پر، پنجاب میں، پاکستان میں، جو موجودہ پاکستان ہے یہاں پر موجود رہے، انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا اپنے اخلاق اور کردار اور اسلام کی تعلیمات کے ذریعے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا، پھر 1857 کی جنگ آزادی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں علماء اور صلحاء نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا سید کفایت علی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر ہستیاں جو ہیں کن کن کے نام لیے جائیں، بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ پھر مولانا احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب آپ کے پاس مولانا محمد علی جوہر یہ جاتے ہیں اور انہیں اپنی تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کہ ہم داعی ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کی آزادی کا مخالف ہرگز نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن ہو جہاں وہ اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن میں ہندو مسلم اتحاد کا حامی نہیں ہوں۔ اور اس طرح دو قومی نظریے پر مولانا احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے بھی مہر ثبت کی، اور اس پر ان کا ایمان تھا، اور اسی کو انہوں نے آگے پھیلایا کہ آپ یہ بھی فرما رہے کہ ہندو مسلم یہ اتحاد نہیں ہو سکتا، ہندوؤں کے رنگ نسل ذات پات، ان کا طریقہ، ان کا رسم و رواج اور ہیں، ہمارا مذہبی جو تعلیمات ہیں، رہنے سہنے کے طریقے وہ اور ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے آپ فرما رہے میں ہندو مسلم اتحاد کا حامی نہیں بن سکتا، اور بعد میں وقت نے بھی ثابت کیا کہ ہندو مسلم اتحاد کی یہ بات جو ہے یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچی۔ ہندو جو تھے وہ صرف مسلمانوں کو اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتے تھے۔ پھر علامہ فضل حق خیر آبادی، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، یعنی 1857 کی جنگ آزادی جو مسلمانوں کی آزادی کے لیے لڑی گئی، اس میں بھی علماء حق کا کردار رہا۔ پھر جب پاکستان کی تحریک زوروں پر تھی تو اس میں بھی علماء و مشائخ اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محدث کشور شاہ شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح پیر آف سیال شریف خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر آف گولڑا شریف پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہاں تک فتویٰ دیا کہ کانگریس میں کوئی مسلمان نہ جائے، مسلم لیگ کو جوائن کرے۔ اسی طرح اگر کے پی کے اس وقت سرحد آج کا کے پی کے اس کی بات کریں، پیر آف زکوڑی شریف، پیر آف مانکی شریف، سندھ کی بات کریں پیر آف بھرچونڈی شریف، پیر خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی ان تمام مسلم اکثریتی علاقوں میں علماء و مشائخ اہل سنت نے اپنے دورے بھی کیے اور پاکستان کے قیام کے لیے کام بھی کیا، حتیٰ کہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس 1946 میں یہ فیصلہ کیا گیا، جس میں 500
کے قریب مشائخ اعظام موجود تھے، 7,000 کے قریب علماء موجود تھے، اور تقریباً 2 لاکھ کم و بیش مسلمان عوام وہاں موجود تھی۔ یہ قرارداد منظور کی گئی کہ انشاءاللہ پاکستان کے بنانے کے لیے ہم اپنی انتھک محنت کریں گے، حتیٰ کہ اگر قائد اعظم جناب محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر خدا نخواستہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں تو ہم مطالبہ پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طرح 23 مارچ 1940 کا جلسہ دیکھ لیجئے، یہ صرف ایک دن کا جلسہ، اس کے پیچھے ایک دن نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی سال اور خصوصاً 23 دن مارچ کے یہ موجود ہیں۔ ان 23 دنوں میں آپ تاریخ گواہ ہے، نوائے وقت اور دیگر اس وقت کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ان کا ریکارڈ چیک کیجئے کہ علماء و مشائخ اہل سنت مولانا محمد بخش مسلم صاحب، مولانا مرتضیٰ احمد خان میکش اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر علماء، انہوں نے روزانہ لاہور میں یہ جلسہ کرتے اور قرارداد پاکستان 23 مارچ اس کے لیے یہ ایک فضا قائم کی۔ تو انہی جلسوں کی بدولت لوگوں کو قرارداد پاکستان 23 مارچ کے دن اکٹھا کیا گیا۔ یعنی مختصراً میں عرض کر دوں، تاریخ بہت لمبی ہے، بہت وسیع ہے کہ علماء و مشائخ اہل سنت جو ہمارے اکابرین ملت ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا مال و دولت، روپیہ، پیسہ، اپنا وقت ہر حوالے سے تحریک پاکستان میں سب سے بڑھ کر کردار ادا کیا، اور مسلم لیگ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شانہ بشانہ چلے، اور انہی اولیاء، انہی علماء کی بدولت پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ اور 27 رمضان المبارک کی محترم لیلۃ القدر کی شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ان علماء و مشائخ کی انتھک جد و جہد اور مسلمانوں کی انتھک جد و جہد اور خصوصاً قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنت سے یہ ہمیں پیارا اور خوبصورت وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا، جس میں ہم آج آزادی سے سانس بھی لے رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ملک پاکستان کو تا قیام قیامت قائم دائم رکھے، کیونکہ یہ ملک پاکستان اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ بھی ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کی جو گفتگو ان کے مطابق ایک دن پاکستان کی ہاں میں پوری دنیا کی ہاں ہوگی، اور پاکستان کی نا میں پوری دنیا کی نا ہوگی۔ یعنی پاکستان جو ہے نہ صرف اسلام بلکہ پوری دنیا کا یہ سب سے سربلند ملک بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو قائم اور دائم رکھے، آمین۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.